کسی ایسے پودے یا درخت کے بارے میں سوچتے ہیں جس کو لوگ بآسانی اپنے گھروں کے باغوں میں اگا سکتے ہیں۔ یہ آ گئی اس کی مقدار جو کہ 1 سال میں اگائی جاتی ہے۔ یہ ہوا 1 ملین یعنی 10 لاکھ، یہ 2 ملین، 3 اور یہ 4۔ اور یہاں پہ آ گئی قیمت، پھر آئے گا ہمارا اضافی لاگت کا کرو۔ شاید پہلی دفعہ میں اس درخت کے بیج 10 روپے کے تھے جو کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے گئے اور یہ بن گیا ہمارا اضافی لاگت کا کرو۔ اس کو ہم فراہمی بھی کہتے ہیں۔ پھر بات ہوگی مانگ کے کرو کی، جو کہ جب نیا تھا تو شاید سبھی کو چاہیے تھا، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اس میں دلچسپی کم ہو گئی، جس کی وجہ سے یہ کرو ایسا دکھنے لگا۔ اس درخت کو ہم نام دیتے ہیں اچھا والا درخت۔ پھر اسی سے آ گئی ہماری قیمت اور مقدار توازن، اور یہ ہے ہمارا ضرورت سے زیادہ والا فائدہ یعنی سرپلس۔ اب تصور کرتے ہیں کہ ایک خبر آتی ہے جس میں ملک کے سارے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جی اس والے درخت کو اپنے گھر میں لگانا بہت اچھا ہے، اور اس سے گھر کے کیڑے مکوڑے مر جاتے ہیں، اور یہ آس پاس کی آب و ہوا کو بھی صاف و شفاف کر دیتا ہے، اور پھر دکھنے میں بھی خوبصورت ہے، جس کی وجہ سے اس کے سائے میں بیٹھنے سے بہت سے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ ان سب کے سب فوائد کی بنا پہ اس درخت کی قدر ہے 10 روپے فی درخت۔ یعنی یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ باقی کے سارے فوائد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ درخت اپنے اگانے والوں کو 10 روپے فی درخت کے حساب سے مزید ایک اور ظاہری فائدہ دے رہا ہے۔ اب ہمیں پتہ یہ لگانا ہے کہ کیا ہمارے پاس اس شہر میں اتنے درخت کی تعداد ہے جتنی کی ہونی چاہیے؟ وہ ہے بھی یا نہیں؟ پچھلی ویڈیو میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس ایک منفی خارجیت تھی جس کو ہم نے لاگت میں شامل کیا تھا۔ اب ہمارے پاس فائدہ ہے تو ہم اس کو اضافی فائدے میں شامل کریں گے، یعنی یہ ہے ہماری مثبت خارجیت۔ تو یہ مانگ کا کرو تھا، وہ فائدہ جو کہ اس درخت کے خریدنے والوں کو مل رہا تھا۔ اب اس میں ڈالتے ہیں وہ فائدہ جو اس معاشرے کو مل رہا ہے۔ تو یہ 4 ملین پہ تھا 10 روپے کا فائدہ، اس میں 10 روپے اور آئے تو 4 ملین درخت ہمیں دے رہے ہیں 20 ملین کا فائدہ، اور یہ تھا 50 روپے کا فائدہ پہلے درخت پہ، اس میں 10 ڈالا تو ہو گیا 60 ملین کا فائدہ۔ تو یعنی یہ 10 روپے کا فائدہ بڑھانے کے بعد اب یہ ہو گیا ہمارا اضافی فائدہ بشمول ظاہری فائدے کا کرو۔ اب ہماری قیمت توازن اور مقدار بھی بدل گئی اور آ گئی ادھر اور ادھر۔ اب ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ والا فائدہ نظر انداز کر دیا ہوتا تو جو سرپلس ہمیں یہاں مل رہا ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا۔ اگر ہم پرانی ہی مقدار پہ رہتے تو یہ ہوتا معاشرے کا فائدہ، یہ لوگوں کا اور یہ پیداوار کرنے والے کا، مگر ایسے میں معاشرے کا جو اضافی فائدہ اور لیا جا سکتا تھا وہ چھوٹ گیا، جس کی وجہ سے یہ بن جاتا ہمارا ڈیڈ ویٹ لاس یا پورے کا پورا نقصان۔ اب ہمیں مزید درختوں کی پیداوار کو ممکن بنانا ضروری ہے۔ اس کے لیے تصور کرتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ جو بھی یہ والا درخت اپنے گھر میں لگائے گا اس کو ہر مہینے 10 روپے دیے جائیں گے۔ ایسے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس درخت کے سارے فوائد کے ساتھ ساتھ ان کو مزید فائدہ اوپر سے دیا جائے گا۔ چنانچہ اب یہ سارا کا سارا فائدہ لوگوں کے پاس ہی آ رہا ہے، یعنی ضائع نہیں ہو رہا۔